أسألك يا من هو الله الذي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ کے علم ہے کہ ہر نشست میں قرآن حکیم کے ایک پارے کے مضامین کا جائزہ ہم لیتے ہیں اور اہم ہدایات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آج انشاءاللہ پارہ نمبر 4 یعنی چوتھے پارے کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر 4 کا مطالعہ، یہ نقطہ ہمیشہ پہلے ہی بیان ہو جاتا ہے۔ اگلا نقطہ ہے تعارف کے حوالے سے سورہ آل عمران رکوع نمبر 10 تا 20 یعنی آیات 92 تا 200 کا مطالعہ پیش خدمت ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی یہ آیات ہیں آل عمران کی 92 تا 200 جو چوتھے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ النساء رکوع نمبر 1 تا 3 یعنی آیات 1 تا 23 کا بھی ہم مطالعہ کریں گے، اور یہ سورہ نساء چوتھے ہی پارے میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کی 23 آیات چوتھے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں، یعنی لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ یہ ہمیشہ سیم رہتے ہیں ہمارے ہر پروگرام میں، لیکن بہرحال بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ مقاصد مطالعہ میں پہلی بات ہے پارہ نمبر 4 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ نکات کی صورت میں پارے کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ، چند آیات کا ہمیشہ انتخاب کیا جاتا ہے ہر پارے میں سے جن میں اکثر ہمارے لیے عملی رہنمائی اور ہدایات کا سامان ہوتا ہے۔ مزید برآں زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں، کیا کرنے کے کام اور کن کاموں سے روکا گیا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ان کا بیان بھی آج چوتھے پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چوتھے پارے کے مضامین کا جائزہ شروع کرتے ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ لکھا ہے نیکی کا مظہر اول محبوب شے کا انفاق۔ یہاں بتایا گیا کہ نیکی مکمل کب ہوگی؟ جب تم اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ ہمیں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیات 93 تا 95 من گھڑت بات اللہ کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے۔ یہ اہل کتاب خصوصاً یہود کی بھی حرکتیں تھیں، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات ظلم ہے۔ پھر آیات 96 تا 97 عظمت کعبہ اور فرضیت حج۔ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوا، مقرر ہوا، وہ خانہ کعبہ، اور صاحب استطاعت لوگوں پر حج کی فرضیت کا بیان آیا ہے۔ اس کے بعد آیات 98 تا 101 اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی، اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر آیات 102 تا 104 فوز و فلاح کے لیے سہ نکاتی لا عمل، بڑا جامع مقام ہے، اس پر آگے بھی ہم بات کریں گے۔ تقوی اختیار کرے ہر بندہ مومن، قرآن کی رسی کو تھامو اور دوسروں کو مل جل کر نیکی کے دعوت دو، بدی سے روکو۔ یہ 3 ذمہ داریاں امت کی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آیات 105 تا 109 روز قیامت کچھ چہرے روشن اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ ہمیں روشن چہرے عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 110 مقصد امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس امت کو کیوں برپا کیا گیا؟ نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کے لیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیات 111 تا 112 امت ذلیل و رسوا کیوں ہوتی ہے؟ جب امت والی ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دے تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ آج بھی امت کی جو صورتحال ہے اس کا جواب اس مقام پر قرآن دے رہا ہے۔ اس کے بعد آیات 113 تا 115 ذلیل و رسوا امت میں بھی صالحین کا گروہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا توازن ہے کہ اگر کچھ خیر بدترین لوگوں میں بھی کچھ لوگوں میں موجود ہے تو قرآن اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے، اور دعوت دین کے حوالے سے نقطہ بڑا قیمتی ہے کہ سامنے والے کی خوبیوں کو بھی آشکارا کیا جائے، اس کا ذکر کر کے ان کی دلجوئی کر کے ان تک دعوت پہنچائی جائے۔ اس کے بعد آیات 116 تا 120 اہل کتاب دشمن ہیں، ان سے دلی دوستی مت کرو۔ یہ بات تیسرے پارے میں بھی آئی تھی، یہاں بھی آئی کہ دلی دوستی مسلمان کی فقط مسلمان سے ہو سکتی ہے، کافروں سے دلی قلبی دوستی سے روکا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 121 تا 127 اللہ کی طرف سے نصرت کی بشارت، اہل ایمان جو ڈٹے رہیں اللہ کے دین کے لیے۔ اور پھر غزوہ
احد کا بیان بھی یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ کی خاطر مخلص ہو جاؤ تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد آیات 128 سے 129، ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، یہ اختیار بندوں کا نہیں اللہ کا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، سود مرکب یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی حرمت۔ البقرہ میں سود مفرد یعنی سمپل انٹرسٹ کی ممانعت بھی ہے، وہ آیات بعد میں آئیں۔ یہ آیت پہلے آئی تھی، انٹرسٹ جو کہ کمپاؤنڈ ہے پہلے اس کی ممانعت، اور پھر سود مفرد یعنی سمپل انٹرسٹ کی ممانعت قرآن نے البقرہ میں عطا فرمائی۔ پھر آیات 131 سے 133 اہل ایمان کے لیے قیمتی ہدایات، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنت والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ آیات 134 سے 136 متقی کون ہیں، متقین کی صفات بیان کی گئی اور جنت والوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر آیات 137 سے 138 حصول ہدایت کے دو ذرائع بیان ہوئے، تاریخ سے عبرت اور آیات قرآنیہ سے فیض۔ آیات قرآنی سے ایمان ملتا اور بڑھتا ہے، اور تاریخی واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے ان سے عبرت کا بھی سامان ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 139 مسلمانوں کا عروج ایمان سے مشروط ہے، قلبی حقیقی ایمان دلوں میں ہو تو اللہ فرماتے تم ہی غالب رہو گے۔ آیات 140 سے 143 اہل ایمان ہمت نہ ہارے، غزوہ احد کا بیان ہے، مسلمانوں کو پھر نقصان بھی اٹھانا پڑا، اس وقتی نقصان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہمت نہ ہارو، تم نے بھی تو بدر میں 70 ان کے قتل کیے تھے۔ آیت نمبر 144 سورہ آل عمران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن سے وابستگی رکھو، اللہ کے دین کی نصرت میں لگے رہو۔ آیت نمبر 145 موت کا وقت طے شدہ ہے، ایسے نہیں کہ قتال کے میدان میں اتر ہی کر موت آئے گی، بلکہ جو جہاں ہے اس کو اس کے وقت پر ہی معین وقت پر موت آ جائے گی۔ آیات 146 سے 148 اللہ والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اللہ والے میدان عمل میں اترتے ہیں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کرتے ہیں، اور جنگ کا موقع آتا ہے تو جنگ بھی کرتے ہیں، البتہ اللہ والوں کی جنگ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ پھر آیات 149 سے 151 کافروں کا مشن مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنا، خصوصاً یہود کا معاملہ کہ جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اگر ایک بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہے گی باقی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے۔ اگر ایک بلی کی دم کٹ گئی واپس تو نہیں آ سکتی نا، اب وہ بلی چاہے گی سب کی کٹ جائے، کیوں؟ اس کی کٹی ہوئی نمایاں نظر آ رہی۔ تو یہود تو ایمان سے دور ہو گئے، اب چاہتے مسلمانوں کو بھی ایمان سے دور کر دیں معاذ اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 152 نظم کی خلاف ورزی فتح شکست میں بدل گئی۔ غزوہ احد کا بیان، ایک خاص مقام پر کچھ ساتھیوں کو نبی علیہ السلام نے متعین کیا اور وہاں سے ہٹنے سے منع فرمایا، ایک خطا ہوئی اور پھر 70 مسلمان شہید ہوئے۔ نظم ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی، مقامی ایک امیر جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مقرر کیا تھا، جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو پھر یہ خلاف ورزی کے نتیجے میں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 مشکلات پر مشکلات کی حکمت تاکہ تم اور کندن بن سکو، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں، مصائب سے گزار کر تربیت کرائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 154 موت کا وقت ہی نہیں جگہ بھی طے ہے، قرآن کہتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ پھر آیت نمبر 155 بزدلی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے جو آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، گناہ ایمان کو کم یا ختم کر دیتا ہے، اور جب ایمان دل میں نہیں تو بندہ پھر باطل کے مقابلے میں واقعتاً کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آیات 156 تا 158 اللہ کے راستے کی موت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو گیا اس کو تو قرآن کہتا ہے حیات جاودہ عطا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 159 ہے امیر جماعت کے لیے ہدایت، خطاب اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہے، مگر ہر دور کے اہل ایمان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ہدایت دی جا رہی ہے، لنت لہم، نرمی کا معاملہ کرنا اور لوگوں سے درگزر کرنا، ساتھیوں کو مشورے میں شامل کرنا تاکہ سینس آف پارٹیسپیشن ان کے اندر ڈیولپ ہو۔ پھر آیت نمبر 160 فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، قرآن کہتا ہے اس مقام پر، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم سے ہٹا لے تو پھر بتاؤ اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آیات 161 تا 163 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور اخلاص مسلم ہے، آپ تو اللہ کے پیغمبر، خطاؤں سے بھی پاک اور سب سے بڑھ کر اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے
اور اہل ایمان کے ساتھ عمدہ رویہ اختیار کرنے والے، آپ کے اخلاص کا ذکر ہوا۔ پھر آیت نمبر 164، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کی جماعت کیسے تیار کی، 4 باتوں کا ذکر آیا، قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے احکام کی تعلیم، اور لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں جو قرآن نے بیان فرمائی وہ سکھانا۔ قرآن کے ذریعے محنت کر کے صحابہ کی وہ جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیار کی جو بدر میں بھی اتری، اور اللہ نے ان کو غلبہ دین کے لیے قبول فرمایا، جد و جہد کے لیے، اور اللہ نے ان کی نصرت بھی فرمائی۔ پھر آیات 165 تا 168، احد میں شکست کی وجہ اور حکمت۔ وجہ تو ایک یہ بھی تھی کہ اپنے مقامی امیر کی بات نہ مانی، لیکن حکمت کیا تھی؟ ایسا موقع آیا، تبھی تو 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ مواقع آتے ہیں تو جام شہادت نوش کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ پھر آیات 169 تا 171، شہداء کے لیے انعامات، اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جانے والوں کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں سے انہیں رزق بھی عطا ہوتا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر۔ پھر آیات 172 تا 178، زخموں سے چور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جرت و بہادری، وقتی طور پر ایک نقصان اٹھانا پڑا مگر صحابہ سنبھلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قیادت میں، اور پہ کفار کا انہوں نے پیچھا بھی کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 179 آزمائش مومن اور منافق کو جدا کر دیتی ہے۔ یہی احد کا میدان تھا، مشہور بات ہے، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار 300 منافقون کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ تو یہ ایسے مواقع آتے تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے، ایمان والے اور منافقین جدا جدا ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مقام اور اگلی آیت، آیت نمبر 180 آل عمران، بخل روز قیامت گلے کا طوق ہوگا۔ یہ یہود کی طرف بھی اشارہ، اور وہ لوگ کہ جو مال بچا بچا کر رکھے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، کل یہ گلے کا طوق ہوگا، جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ پھر آیات 181 تا 184، یہود کی گستاخیاں اور جھوٹے دعوے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی، اور آپ کے خلاف سازشیں بھی، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ ہم سے پیسہ مانگتا ہے، انفاق مانگتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کفریہ باتیں ان کی زبانوں پر آئیں، یہود کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 185، اصل کامیابی جہنم سے نجات ہے، بتایا گیا جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا، اللہ ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187، اہل کتاب کی اللہ کی کتاب سے بے وفائی، اللہ کی کتاب کو فراموش کر ڈالا اور اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوئے۔ پھر آیات 188 تا 189، تعریف و تحسین کی خواہش عذاب سے دوچار کر دے گی۔ یہ یہود کا ذکر ہے کہ عمل تو کچھ کرتے نہیں مگر چاہتے ہیں کہ تعریفیں ہوں اور ان کی تحسین کی جائے، نہ کردہ اعمال جو نیکیاں کی بھی نہیں ان پر بھی چاہتے ہیں ان کی تعریفیں کی جائیں، تو ان کے لیے عذاب کا ڈراوا ہے۔ پھر آیت نمبر 190، کائنات کی تخلیق پر غور اللہ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ۔ یہ آخری آیات بڑی پیاری، اور جس رات نازل ہوئی رسول اللہ علیہ السلام پوری رات روتے بھی رہے، عظمت الہی کا بیان بھی، آخرت کی فکر کا بیان بھی، اور نیک اعمال کا ذکر بھی اس مقام پر آیا۔ آیت نمبر 190، کائنات میں غور و فکر کی دعوت کہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آیات 190 تا 192، سلوک قرآنی، سلوک کہتے طریقے کو، راستے کو، میتھڈالوجی کو۔ قرآن بندوں کی تربیت کے لیے کیا طریقہ دیتا ہے؟ ذکر اور فکر، اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر بھی کرنا، اور کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنا۔ جب یہ دو باتیں جمع ہوں تو بندہ واقعتاً اللہ کا بندہ بنتا ہے، نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ پھر آیات 193 تا 194، تکمیل ایمان اور ایمان افروز دعائیں۔ ایمان کی تکمیل کا ذکر بھی، پیغمبر کی دعوت کو سن کر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ایمان افروز دعائیں میں یہ بھی کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ عطا فرما، اور جو تو نے پیغمبروں سے وعدہ فرمایا اس کو ہمارے حق میں پورا فرما۔ پھر آیت نمبر 195، قبولیت دعا کا وعدہ، یہ دعا اللہ قبول بھی فرمائے گا، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے اجر عظیم تیار بھی کر رکھا ہے، اس کا ذکر ہوا۔ پھر آیات 196 تا 198، کافروں کی سرگرمیوں کا اثر نہ لو۔ وقتی طور پر دنیا میں کافروں کی چلت پھرت ہے، مال ہے، اسباب ہے، جائیدادیں ہیں، متاثر نہ ہونا، یہ 4 دن کی زندگی، اس کے بعد پھر ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ آیت نمبر 199 ہے، اہل کتاب میں بھی صالحین ہیں، جیسے کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نصارہ میں سے ایمان لے آئے، ایسے لوگوں کی تحسین۔ اور آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200، فلاح اخروی کے لیے 4 ہدایات، جن کا ہم بعد میں مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخرت کی کامیابی کے لیے 4 باتوں کا ذکر آیا۔ ناظرین کرام، یہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا،
اور ایک ایک نقطہ مضمون کے اعتبار سے بیان کیا، اور مقصود یہ ہے کہ پارے میں جو مضامین ہیں وہ ایک اوور ویو کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ آل عمران کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چوتھا پارہ آج ہم سمجھ رہے ہیں، اور اس میں آل عمران کی جو آیات ان میں سے کچھ منتخب آیات۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 92، آیت نمبر 92، اسی سے چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ محبوب ترین شے کا انفاق، ارشاد ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ، مؤمنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ اللہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ ہے نیکی کے بیان کے تعلق سے محبوب ترین شے کا خرچ کرنا۔ نقطہ پیش خدمت ہے، نیکی میں کمال کے لیے محبوب ترین شے کی قربانی ضروری ہے، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، ان سب کو کھپانا ہے، محبوب ترین شے کو لگانا ہے، تب نیکی مکمل ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 97 آل عمران کی، فرضیت حج کا بیان۔ ارشاد ہوا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ترجمہ، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ نقطہ کیا ہے؟ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا عملی طور پر کفر ہے۔ زندگی میں صاحب استطاعت لوگوں پر ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وسائل بھی عطا فرمائے، آسانی بھی فرمائے، لیکن جو جانتے بوجھتے وسائل کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ کافر ہے۔ مراد عملی اعتبار سے وہ کفر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں حج کی استطاعت بھی عطا فرما دے اور ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اللہ کی رسی قرآن، اس کو تھامنے کا حکم۔ ارشاد ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ کرتے اس آیت کا، آل عمران آیت نمبر 103۔ اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ ہوا۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ آئیے چند نکات تشریح کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، قرآن کو تھامنے سے مراد اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت میں بھی بات موجود ہے، اور قرآن کو تھامنے سے مراد آگے سمجھ رہے ہیں اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معروف کتابچہ بھی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ 5 حقوق انہوں نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 سمجھنا، نمبر 4 عمل کرنا، اور نمبر 5 پھیلانا۔ یہ 5 حقوق ہمیں ادا کرنے، ایمان دل سے بھی، تلاوت باقاعدہ قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش، انفرادی زندگی میں عمل کریں، اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کی جد و جہد کریں، اور 4 دہانگ عالم میں سارے لوگوں تک، انسانوں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ مزید آگے لکھا ہے قرآن کو تھامنے کی برکات۔ قرآن کو واقعتاً تھام لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، آگ کے گڑھے سے اللہ تمہیں بچا لے گا، ہدایت تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ ساری برکتیں اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 110 جس کا انتخاب کیا گیا، امت کی ذمہ داریاں۔ ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، مؤمنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔ یہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ مشہور آیت ہے خیر امت والی۔ ہم خیر امت سمجھتے تو ہیں اپنے آپ کو، مگر قرآن خیر امت کی ذمہ داریوں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ آگے ہم نے لکھا ہے، خیر امت ہونے کے لیے ذمہ داریوں کی ادائیگی لازم ہے۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ ہے اس امت کی ذمہ داری۔ پہلے یہ رسولوں کی ذمہ داری تھی، اب یہ آخری امت کی ذمہ داری ہے۔ آگے مزید لکھا ہے، آج ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ذمہ داریوں کی عدم ادائیگی ہے۔ یہ نیک عمل کرنے کی دعوت دینا، خیر کی دعوت دینا اور امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا، آج جب امت نے اس فریضے کو ترک کیا تو جو امت کی صورتحال ہے، آج کشمیر اور فلسطین اور افغانستان اور عراق، پہلے چیچنیا اور بوسنیا اور پھر اب برما اور نہ جانے دنیا کے کونوں میں کہاں کہاں جو ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، جو خون ہمارا پانی سے زیادہ سستا ہو گیا اور بہایا جا رہا ہے، یہ خیر امت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج اس ذلت کی بنیادی وجہ قرآن بتا رہا ہے کیا ہے، یہ تم نے فریضہ چھوڑ دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ بھی بڑا پیارا مقام ہے، آیت ہے آل عمران کی 159، امیر اور ذمہ داروں کے لیے ہدایات۔ یہ امیر سے مراد کسی جماعت کا امیر، ذمہ دار کہیں بھی اجتماعیت میں ذمہ دار ہوں، ان کے لیے ہدایات۔ ارشاد ہوا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ کرتے ناظرین کرام، اس آیت کا ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے آپ کی افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نر واقع ہوئی ہے، اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کا۔ بہت قیمتی ہدایات، غزوہ بدر بھی پس منظر میں ہے مگر عمومی اعتبار سے آپ کے سامنے بات کو رکھتے ہیں۔ پہلی بات، نرمی، شفقت اور دعا کا اہتمام۔ کیوں؟ یہ سب لوگ والنٹیئرز ہیں، یہ پیڈ لوگ نہیں ہیں، اور جو والنٹیئرز ہوں جماعتوں کے اندر، دینی جماعتوں کے اندر، ان کو تو جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے نرمی بھی، شفقت بھی، اور ان کے لیے دعا کا اہتمام بھی۔ اگلی بات، مشورے میں شریک کرنا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کا احساس ہو کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے اور ہمیں بھی ویٹیج دی جاتی ہے، ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے، ہم سے بھی معلوم کیا جاتا ہے، ایک سینس آف پارٹیسپیشن لوگوں میں ڈیولپ ہوگا۔ البتہ امیر مشورہ لے گا، لوگ مشورہ دیں گے، مگر فیصلہ امیر نے کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے بتایا اللہ پر توکل۔ جب مشورے کے بعد ایک رائے قائم کر لی امیر نے، تو اب اللہ کا نام لے کر اس پر عمل درآمد کر ڈالے۔ یہ جماعتی زندگی کے لیے بڑی قیمتی ہدایات ہیں جو اس مقام پر عطا کی گئی ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 160، ارشاد ہوا، اللہ کی مدد کے تعلق سے بات آ رہی ہے، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مؤمنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی نصرت کے حصول کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نقطہ پیش خدمت ہے، اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ اس کے دین کی نصرت کرنا ہے۔ یہ بات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں بھی آئی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ مدد فرمائے، کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں ہے، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ آج ہمارے مسائل کا حل بھی ہے۔ اس کے بعد آخری جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آل عمران کی آخری ہی آیت ہے، آیت نمبر 200۔ جامع ہدایات، 4 ہدایات اس مقام پر عطا ہوئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو
اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کر سکو۔ یہ 4 ہدایات یہاں پر عطا کی گئیں، اللہ کی خاطر صبر کرنا، اور ایک لفظ آیا وَصَابِرُ، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ صابرو کا لفظ مصابرت سے ہے، یعنی دوسروں سے بڑھ کر صبر کرنا۔ کافروں نے بھی تو جانیں دی ہیں باطل کے لیے، میدان میں اترے باطل کے لیے، تم ان کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر صبر کرو۔ ایک اور بات آئی وَرَابِطُ، اس کا ایک ترجمہ ہے مورچوں پر جمے رہنا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور ایک ہے رابطہ رکھنا، یعنی آگے ہم نے لکھا ہے جمے رہنا۔ جمے رہنے سے مراد نظم کی پابندی ہے۔ غزوہ احد میں نظم میں خلاف ورزی کا معاملہ ہوا تو بڑا نقصان ہوا، تو جمے رہنے، جڑے رہنے اور نظم کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور آخری ہدایت واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ ہیں 4 ہدایات اہل ایمان کے لیے بہت جامع ہدایات جو سورہ آل عمران کے آخر میں عطا کی گئی۔ ناظرین کرام، حسب معمول ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم تعلیمات قرآن کے اس پروگرام میں 4 پارے کے مضامین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگلی سورۃ النساء کا ہم آغاز کریں، آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے ربط سورت۔ آل عمران کی تکمیل ہوئی، سورہ نساء کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ان دونوں صورتوں میں کیا ربط ہے، 2-3 مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ربط سورت کے حوالے سے، سورہ آل عمران میں نئی امت کی تنظیم اور اتحاد کی ہدایات دی گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا، اور اس امت کی تنظیم اور اتحاد کے لیے ہدایات سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے آئیں۔ سورۃ النساء میں امت مسلمہ کے لیے خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک سے متعلق ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ فرد کے لیے تو ہدایات بار بار قرآن میں آئیں، اس صورت میں خاندان کے لیے، اور خاندان سے آگے بڑھتے چلے جائیں معاشرہ اور پھر ریاست، اس سطح تک کے انسٹیٹیوشنز کے لیے ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ تو آل عمران میں امت کی تشکیل کا معاملہ، اور اب امت کے لیے بڑی جامع ہدایات سورۃ النساء میں۔ مزید بنا کے لکھا ہے سورہ آل عمران میں غزوہ احد میں منافقین کے میدان قتال سے فرار کا ذکر تھا۔ 300 منافقین کو لے کر عبداللہ بن ابی علیحدہ ہو گیا تھا، اس کی طرف کچھ اشارے آل عمران میں آتے ہیں، جبکہ سورۃ النساء میں منافقین کے کردار اور صفات کا تفصیل سے بیان ہے۔ 2 ٹوک انداز میں نفاق کے موضوع پر گفتگو کی گئی، اور منافقین کی کمزوریوں اور ان کی صفات کا تفصیل سے سورۃ النساء میں تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ربط سورت کا بیان ہوا، آل عمران کی تکمیل ہوئی، نساء کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کا ربط مضامین کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ سورۃ النساء کی آیات کے حوالے سے ہم تجزیہ کریں، سورہ نساء کے مضامین کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور آیات کے بڑے گروپس کی صورت میں یہ مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ نساء کے مضامین کے جائزے کے حوالے سے سب سے پہلے آیات 1 تا 43، ابتدائی جو 43 آیات ہیں، اسلام کی معاشرتی ہدایات جن کا ہدف ہے معاشرے کے ہر فرد کے مال، جان اور آبرو کا احترام اور تحفظ۔ معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں، عورتوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور وارثوں کے لیے حقوق بیان کیے گئے، اور دیگر امور جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں ان کے بارے میں بڑی اہم ہدایات اس مقام پر عطا کی گئیں۔ پھر آیات 44 تا 57 یہود کے جرائم کا بیان۔ آگے نفاق کے حوالے سے گفتگو آئے گی، لیکن یہود کا بھی تذکرہ اور ان کے جرائم کا ذکر بھی مختصراً سورہ نساء میں کیا گیا ہے۔ پھر ایک طویل سلسلہ کلام ہے، آیات 58 تا 149، اہل ایمان سے خطاب، منافقین کی 3 کمزوریوں کی مذمت۔ اہل ایمان کے لیے بھی ہدایات ہیں، اور منافقین کیونکہ کلمہ گو تھے تو ان سے بھی خطاب کا انداز یا ایھا الذین آمنوا ہوا کرتا ہے، لیکن خطاب کا انداز بتا دیا کرتا ہے کہ کب مخلص ایمان والوں کا ذکر ہے اور کب منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین کی 3 کمزوریوں کی مذمت بار بار کی گئی سورۃ النساء کی آیات میں۔ پہلی بات، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز، فرار اختیار کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت سے۔ آج ہمارے دور میں بھی منکرین سنت اور منکرین حدیث کے بھی معاملات کچھ اسی طرح کے ہیں۔ اگلا نقطہ نمبر 2، ہجرت سے پہلو تہی، اللہ کی راہ میں گھر بار کو چھوڑنا، اس کے دین کی خاطر اپنے بیوی بچوں یا گھر بار کو چھوڑنا، اس کے لیے ہجرت کرنا ہے، لیکن منافقین پر یہ ہجرت کرنا بہت ہی بھاری تھا۔ اور تیسری بات، اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار، قتال کا سن کر ہی ان کے ہوش اڑ جایا کرتے تھے، حالانکہ قتال کے میدان سے فرار اختیار کر کے بندہ موت سے بچ تو نہیں سکتا، مگر منافقین قتال فی سبیل اللہ سے جی چراتے، اس کمزوری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
اور آخر میں آیات 150 تا 176 اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے ہدایات۔ تو ان آیات میں اہل کتاب کے جرائم کا تذکرہ بھی ہوا ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی بڑی قیمتی ہدایات معاشرتی سطح پر اور دیگر حوالوں سے بھی عطا کی گئی۔ ناظرین کرام، یہ ایک اوور ویو ہے سورۃ النساء کے مضامین کے جائزے کے اعتبار سے۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس پارے کے مضامین کو بھی سمجھتے ہیں اور سورۃ النساء کے بھی مضامین کا مزید جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 1، مساوات انسانی کی بنیادیں۔ سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہ السلام اس ناطے سب برابر ہیں۔ آیات 2 تا 10، خواتین اور یتیموں کے حقوق، عورتوں کو مہر بھی دیا جائے، وراثت میں حصہ بھی دیا جائے، یتیموں کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ بڑے قیمتی حقوق خواتین اور یتیموں کے حوالے سے بیان ہوئے آیات 2 تا 10 میں۔ آیات 11 تا 12، احکامات وراثت، زوجین کا کیا حصہ ہوگا، والدین کا کیا حصہ ہوگا، اولاد کا کیا حصہ ہوگا، بہن بھائیوں کا کیا حصہ ہوگا، یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر آیات 13 تا 14، حدود اللہ کی اہمیت، اور نوٹ کیجئے گا وراثت کے احکامات کو حدود قرار دیا گیا، اور جو ان کی پاسداری کرے اس کے لیے جنت ہے، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کے عذاب سے۔ پھر آیات 15 تا 16، بدکاری کی سزا۔ زنا کے حوالے سے اولین ایک حکم آیا اور بعد میں سورہ نور میں آخری حتمی حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ البتہ بدکاری کے تعلق سے کچھ سزا، اس کا ذکر آیات 15 سے 16 میں آیا۔ پھر آیات 17 تا 18، توبہ کا بیان۔ کن کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ جو فوری توبہ کر لیں گناہ ہو جانے کے بعد، اور جو مرتے دم تک گناہ کرتے رہیں اور جب موت آئے تب توبہ کرے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تفصیلات اس موقع پر عطا ہوئیں۔ پھر آیات 19 تا 21، خواتین کے حقوق، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب، اور اگر ایک ادا شوہر کو بیوی کی پسند نہ آئے تو دوسری ادا تلاش کرے، اللہ اس میں خیر پیدا فرما دے گا۔ ایسے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عورتوں کے تعلق سے بیان فرمائے۔ پھر چوتھے پارے کے آخر میں آیات 22 تا 25، کن خواتین سے نکاح حرام ہے، وہ محرمات کی لسٹ عطا کی گئی، کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس چوتھے پارے کے اختتام پر یہ تفصیلات عطا کی گئیں۔ ناظرین کرام، یہ چند آیات ہیں سورہ نساء کی جو آخری حصے میں چوتھے پارے کے شامل ہیں، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی پہلی آیت کا مطالعہ پیش خدمت ہے، مساوات انسانی کا بیان۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو ڈرو، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ بہت قیمتی مقام، 3 باتیں پیش کریں گے۔ سب کا خالق ایک اللہ، سب کے والدین آدم و حوا علیہ السلام اس ناطے سب برابر ہیں، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، جیسے کہ حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے، جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کو بھی قرآن کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلی نشست میں 5ویں پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله